وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله دسویں تراویح مکمل ہوئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں رمضان کی اور تراویح کی برکات نصیب فرمائے۔ آج ہماری درس تراویح نئی نشست ہے اور اللہ پاک ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ سورہ یونس اور اس کے بعد والے 3 آیات جو ہے ان کا خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں نور قرآن سے منور فرمائے۔ اللہ رب العزت نے سورہ یونس کی پہلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ ارشاد فرمایا کہ حکمت والی کتاب کی آیتیں، حکمت والی کتاب کی آیتیں کون سی؟ حکمت والی کتاب قرآن مجید فرمان حمید ہے اور اس کی آیات جو ہے ہمارے لیے نصیحت ہے۔ یہ جتنی نصیحت حاصل کریں گے اتنا ہمارے لیے بہتر ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 3 کے اندر ارشاد فرمایا کہ ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذلکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ کام کی تدبیر فرماتا ہے، یعنی کام کو فرماتا ہے اور اس کی اجازت کے بعد ہی اس کی بارگاہ میں کوئی سفارش کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تمہارا رب ہے، تم اس کی عبادت کرو، افلا تذکرون، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تو اس آیت مقدسہ میں ایک تو زمین و آسمان کی تخلیق 6 دن میں ہوئی، اس کا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور پھر ارشاد فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا فرمایا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ عرش پر استوا فرمانا اس کی شان کے لائق ہے، کیونکہ اللہ رب العزت جسم سے، مکان سے، جہت سے پاک ہے۔ کہ اگر یہ سمجھیے کہ اگر ہم معاذ اللہ کو یہ نظریہ یا عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر بیٹھا ہے، تو پھر جو اللہ رب العزت کی صفت ہے کہ ریاست سے بڑا ہونا، تو جس چیز پر انسان بیٹھتا ہے وہ چیز اس انسان کے یا اس چیز کے حجم سے بڑی ہوتی ہے۔ جیسے کرسی پہ بیٹھیں گے تو کرسی کشادہ ہونے میں ہماری نشانت سے بڑی ہے، اس لیے ہم کرسی پہ بیٹھے ہیں۔ تو پھر معاذ اللہ اگر عرش پر اللہ کا استوا جیسے ہماری طرح ہے تو پھر عرش کو اللہ سے بڑا ہو گیا، تو اللہ پاک بھی سب سے بڑا کیسے ہوا؟ تو اس لیے استوا کا مطلب اس کی شان کی جیسے لائق ہے۔ اور یہ آیات جو ہے یہ ایسی آیات ہے جس کے معنی میں زیادہ غور کرنا نہیں چاہیے۔ بعض حضرات نے ان کے ظاہری معنوں کو لے کر معاذ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے عقیدہ بنا دیا کہ عرش پر ہے، کرسی پر بیٹھا ہے، معاذ اللہ۔ تو یہ عقیدہ کفری ہے، اللہ کے لیے جسم پاک کرنا۔ ہاں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اوپر ہے، یہ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ یہ یاد رکھیں یہ ایک عقیدہ ہے اہل سنت کا، مسلمانوں کا، کہ اللہ رب العزت کے لیے حاضر ناظر کا لفظ استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ کہ اللہ رب العزت کو حاضر ناظر جانتے ہوئے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، تو اللہ رب العزت کے لیے لفظ حاضر اور ناظر لفظ استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق ہر ایک چیز ملاحظہ فرمانے والا ہے، کیونکہ حاضر اور ناظر کا اگر مفہوم دیکھیں تو پھر بہت ساری ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں انسان کی اپنی طبیعت بھی گوارا نہیں کرتی کہ میں وہ چیزیں دیکھوں یا ان چیزوں کی ان جگہوں پہ جاؤں، تو اللہ کو حاضر سمجھنا اور ناظر تو پھر یوں یہ مناسب نہیں ہے اللہ رب العزت کے لیے۔ ہاں اس کی جگہ یہ ورڈ چوز کیا جا سکتا ہے اللہ اپنی شان کے لائق ہر چیز ملاحظہ فرمانے والا ہے، اپنی شان کے لائق ہر چیز کو ملاحظہ کرنے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ تو پھر اس
کے بعد دوسری جو بات اس میں ارشاد فرمائی مان شفیع الا بباب نہیں کہ اس کی بارگاہ میں کوئی سفارش نہیں کر سکتا، کوئی بھی سفارشی کوئی سفارش نہیں کر سکتا الا بباب نہیں مگر اس کی اجازت کے بغیر۔ تو اس سے اہل سنت کا عقیدہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت سفارش کرنا اسی کا کام ہے جسے اللہ اجازت عطا فرمائے۔ اور آپ غور کریں کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس سے محبت کرتا ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں ایسی ذات۔ تو جب سب سے بڑی محبت اللہ کی، اللہ رب العزت سب سے بڑھ کر محبت اپنے حبیب علیہ السلام سے فرماتا ہے، تو ظاہری سی انڈرسٹوڈ سی بات ہے اگر کوئی شفیع سفارش کرنے والا ہوگا تو وہ سب سے پہلے حضور کی ذات ہوگی، کیونکہ آپ اللہ کے محبوب ہیں۔ اور پھر اللہ کے محبوب کے جو محبوب ہیں، کیونکہ دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے، تو جو اللہ کے محبوب کے محبوب بندے ہیں پھر ان کے بعد وہ سفارش کریں گے، جس میں قرآن ہے، اولیاء ہے، حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، صحابہ ہیں اور دیگر جو اللہ رب العزت نے جنہیں خاص منصب عطا فرمائے، وہ لوگ ہیں جو اللہ کی عزت سے شفاعت کریں گے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس کو امام ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہید کی شفاعت اس کے 70 قریبی رشتہ داروں کے بارے میں قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں قیامت کے دن انبیاء کرام علیہ السلام کا امام اور خطیب ہوں گا اور قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کرنے والا ہوں، اس بات پہ میں فخر نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے آپ کو خاص مقصد عطا فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے جو نیک بندے ہیں اولیاء ہیں ان کا ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نیک بندے اور جو ہیں وہ کون ہیں اور ان کی علامات کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ کے دوست کون؟ جو ایمان والے ہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی والے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبان سے پڑھ لیا، دل سے اس کی تصدیق کی، ایمان مل گیا۔ اب ایمان کے بعد ایمان والے تو بہت سارے ہیں، ان ایمان والوں میں بھی وہ جو تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں، فرمایا وہ اللہ کے دوست ہیں اور ان کے لیے کیا ہے؟ لہم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبریاں ہیں اور آخرت میں خوشخبریاں ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ رب العزت کی کئی ہوئی باتیں بدلتی نہیں ہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ اور یہ جناب علی رضوان کی بہت ساری اقسام ہیں اور مختلف طریقے سے ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اور بعض اولیاء وہ ہیں کہ جو منصب ابدالیت پر فائز ہوتے ہیں، اور یہ امت محمدیہ میں ایک قوم ہے جو حضور علیہ السلام کی نائب ہے، جسے ابدال کہا جاتا ہے۔ اور ابدال وہ حضرات ہوتے ہیں جو نماز روزہ تسبیحات کے ساتھ ساتھ اپنے حسن اخلاق، ورع تقویٰ، سچائی، نیت کی اچھائی اور تمام مسلمانوں کے لیے اپنے دلوں کو پاکیزہ رکھتے ہیں۔ اور وہ 40 لوگ ہیں جن میں سے 30 رحمان عز و جل کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یقین کی مثل ہیں، اور ان کے ذریعے سے اہل زمین سے اللہ رب العزت بلائیں دور کرتا ہے اور لوگوں سے مصیبتیں دور انہی کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور انہی 30 کی برکت سے اللہ رب العزت دنیا میں بارشیں نازل فرماتا ہے۔ اور ان میں سے کوئی اس وقت تک فوت ہوتا ہے، اسی وقت فوت ہوتا ہے جب اللہ رب العزت اس کا جان نشین تیار فرما دیتا ہے۔ تو یہ 40 صفتیں ہیں جو جن کا پہلا ہوا کہ تقویٰ سچائی میں سب سے بڑھ کر وہ ہوتے ہیں۔ تو یہ 40 جنہیں صدیقی کہا جاتا ہے۔ پھر ان کے بعد 30 وہ ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کا یقین پکا ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے روزی ملتی ہے، بارشیں ہوتی ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، اور ان میں سے تب تک کوئی انتقال نہیں کرتا جب تک اس کی جگہ دوسرا قرار نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کے بعد جو اولیاء کا ایک درجہ ہے وہ
اختاب ہے جنہیں اللہ رب العزت نے جو خاص طور پر جو خود یا کسی کے نائب کے طور پر حال اور مقام دونوں جگہ میں جانے ہوتے ہیں، یعنی وہ حال میں بھی سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں اور مقام میں بھی سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آئمہ ہیں جو کتب کے انتقال کے بعد ان کے خلیفہ بنتے ہیں اور کتب کے وزیر کی طرح ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اوتاد، یہ اولیاء کی قسم ہے جو اس کے بعد آتی ہے، اور ہر زمانے میں ان کی اوتاد کی تعداد 4 ہوتی ہے۔ ہر زمانے میں اوتاد کی تعداد 4 ہوتی ہے، اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوتے۔ اللہ پاک اس 4 کی برکت سے مشرق و مغرب کی حفاظت فرماتا ہے، اور دوسرے کے ذریعے ایک کے ذریعے اللہ مشرق کی حفاظت فرماتا ہے، دوسرے کے ذریعے مغرب کی حفاظت فرماتا ہے، اور ایک تیسرے کے ذریعے شمال کی، اور چوتھے کے ذریعے جنوب کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو یہ چاروں پوری دنیا کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان میں سے ہر ایک اپنے حصے میں کامل ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی بات میں خاص مقام ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد چوتھا درجہ جو ہے وہ ابدال کا ہے۔ یہ پوری دنیا میں صرف 7 ہوتے ہیں، نہ اس سے زیادہ ہوتے ہیں نہ کم ہوتے ہیں، اور یہ وہی ابدال ہیں جو ساتیں پر آسمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ انہیں ابدال اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ کسی جگہ سے کوچ کرتے ہیں اور کسی مصلحت اور قربت کے لیے اللہ رب العزت کے حکم کی وجہ سے اس جگہ اپنا قائم مقام چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو وہاں ایسے آدمی کو نامزد کرتے ہیں جو ان کا ہم شکل ہو، اور جو کوئی بھی اس ہم شکل کو دیکھے تو وہ یہی سمجھے گا کہ وہی اصلی ہے جو پہلے تھا۔ تو اس لیے ابدال کہتے ہیں تبدیل ہونے والے، بدلنے والے۔ تو اس طرح ان کی قسم ہے ابدال، اور اللہ رب العزت نے انہیں بھی خاص اپنا عنصر عطا فرمایا ہے اپنی بارگاہ میں، اور یہ وہاں ٹھہرتے ہیں، اور ان کے پاس تمام اولیاء جو ہوتے ہیں ان کی طاقت کے برابر اللہ کی قوت و طاقت عطا فرماتا ہے۔ اور 5واں درجہ اولیاء کا رجال الغیب۔ رجال الغیب وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہوتے ہیں، نہایت عاجز ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی تجلیات کے غلبے سے آہستہ آہستہ آواز کے سوا کچھ کلام نہیں کرتے، بولتے بھی ہیں بالکل کم، ایک دو لفظ، زیادہ بات نہیں کرتے۔ یہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے دعا نہیں کرتے، اور کوئی راستہ بھول جائے، بھٹک جائے تو اللہ کی رحمت سے ہی اسے راستہ دکھاتے ہیں۔ تو انہیں رجال الغیب کہا جاتا ہے۔ تو یہ اولیاء کی سب جیسے انسانوں میں اولیاء ہوتے ہیں، ایسے جنات کے اندر بھی اولیاء ہوتے ہیں۔ تو یوں اللہ رب العزت نے خاص میں جو ہے وہ دنیا میں بھیجا ہے تاکہ میرے بندوں کی ہدایت کا سامان کرے۔ پھر اس کے بعد بعد میں پاری کی کتاب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ارشاد فرمایا زمین پر چلنے والا کوئی بھی ایسا نہیں جس کے رزق کا ذمہ اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ کرم بنا لیا۔ جس کو دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، فرمایا اس کا ذمہ مجھ پر ہے، اس کے کھانے کا ذمہ مجھ پر ہے، اور وہ ہر ایک کے ٹھکانے اور مرنے کے بعد وہ کہاں جائے گا ہر ایک جگہ کو پہچاننے والا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ سب کچھ اس نے صاف صاف اپنی کتاب مبین کے اندر بیان فرما دیا۔ کتاب مبین سے مراد قرآن مجید، فرقان حمید یا لوح محفوظ۔ اب یہاں پر فرمایا کہ ہر جاندار کا رزق پہ ذمہ ہے۔ تب ذمے سے مراد یہ نہیں کہ جیسے ہم پر کوئی چیز لازم ہوتی ہے، واجب ہو جاتی ہے، فرض ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ان چیزوں سے پاک ہے، اس پر کوئی چیز واجب ہے، اس پر کوئی چیز فرض ہے، کیونکہ فرض اور واجب ہونا یہ مکلف پر ہوتا ہے، اور مکلف انسان ہے، جن ہے۔ اس کے علاوہ فرشتے بھی مکلفین تو اس طرح نہیں آتے جیسے ہم لوگ ہیں۔ تو اللہ رب العزت پر لازم ہے، ہاں اللہ اپنی رحمت سے اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہے کہ میں نے اسے پیدا کیا ہے، اب اس کو میں رزق بھی پہنچاؤں، لیکن اللہ رب العزت پر رزق دینا واجب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن میں فکر اور غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔